The Prophet ﷺ said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو بھی قصہ سنا ہے کہ قرآن پڑھو ابو ذر, قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا, اینجلز تمہارا ذکر کریں گے, اور دنیا میں you will have light. کس چیز کی لائٹ؟ لٹرلی بھائی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے. لٹرلی یو فیل اے لائٹ کمنگ فرام دیٹ پرسن. تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی, گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی obviously. I said tell me more. He said کہ یا رسول اللہ اور بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said you must observe long periods of silence, for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں. I see some students جو چپ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. They are the most wise ones in the class. Trust me. وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں. They make a fool out of themselves. جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں, جب کوئی کمنٹ کرتے ہیں فضول کمنٹ کرتے ہیں. کوالٹی کہاں ہے آپ کی؟ What image are you giving of yourself? لیکن there are some who practice periods of silence. So please اس چیز کو adopt کریں, سوچ کر بولیں. Either speak good or remain silent. تو جب تم پریکٹس کرو گے long periods of silence, it will drive away شیطان. جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں, اب یہ وسوسہ ڈالوں, اب اس سے یہ بات کروں, اب اس کو میں یہ تھاٹ دوں, اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اکساؤں وغیرہ وغیرہ. تو سائلنس از بیوٹیفل. I said tell me more یا رسول اللہ, اور بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said beware of too much laughter, for it will deaden the heart and take away the light on your face. اللہ اکبر. ابو ذر, سورج سے زیادہ مذاق مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے, یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھرو ہمیں ہے کہ ضرورت زیادہ ہنسی مذاق مت کرو, for it will deaden the heart. کیا وجہ ہے ہماری یوتھ کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی, ہمیں افیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے, اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی, نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مذاق کر کر کے, بری باتیں کر کر کے, میمز دیکھ دیکھ کے, شگل میلہ لگا لگا کے دل ہی مردہ ہو چکا. اب افیکٹ ہی نہیں کرتا. اب وہی طریقہ ہے نا کہ دین کی بات ہو رہی ہو تو ہم ایکسپریشنز بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے نیند آ رہی ہے یا جیسے جو ہے وہ میں اکتا رہا ہوں, وہ بھی ہنسی مذاق کے لیے, دوسروں کے دکھانے کے لیے, that I am cool, I defy rules, I am rebellious, and I defy religion and stuff like that. تو it will take away light on your face. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. Wisdom, فیس سے لائٹ جانے کا کیا مطلب؟ وزڈم ہی نہیں رہے گا آپ کے چہرے پہ. You will act like a fool literally. Although I do acknowledge, I do agree. یہ ایک میں پازیٹیو بات کرنے لگا ہوں. یہ جتنے لوگ ہنسی مذاق زیادہ کرتے ہیں, جتنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں, انسان حیران رہ جاتا ہے یار یہ بات یہ لے کر کہاں آئے. میمز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, یہ کریٹیوٹی ہے. میں اس کو اکنالج کرتا ہوں اس کریٹیوٹی کو, بٹ خدا کے لیے کریٹیوٹی کچھ پازیٹیو سائڈ پہ بھی لگائے نا, صرف فضول کاموں میں تو کریٹیوٹی نہ لگائیں. I know this is intelligence. I know شرارتی اسٹوڈنٹ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے, میں بہت شرارتی تھا اپنی ٹین ایج میں. میرے ٹیچرز ہمیشہ میرے پیرنٹس کو یہی کمنٹس دیتے تھے کہ ہے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ, لیکن بس کسی طرح رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اس کی پازیٹیو انرجی لگ جائے. اسی طرح I've seen so many students, they are so intelligent, so creative, ایسا سا مذاق کرتے ہیں, ایسی سی بات کرتے ہیں, ہنسی بھی آتی ہے, لیکن ظاہر فضول بات ہوتی ہے. تو اس لیے if you want that the light of your face is not taken, you appear wise, تو please over joking سے بچیں. And then Abu Dharr radhiyallahu anhu said, tell me more ya Rasulullah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, speak truth even if it is bitter. ابو ذر سچ بولے چاہے سچ کڑوا ہو. کڑوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندے کے منہ پہ سچ مارے, بندے کو ہرٹ کریں. یہ مراد یہ even if it is bitter سے مراد یہ کہ سچ بولو, چاہے سچ بولنے سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے, چاہے سچ بولنے سے جو ہے وہ چلو اگر کوئی خفا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ٹیمپوریریلی وہ خفا ہوگا, بعد میں اسے بھی یہ ریلائز ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے, سچ بولنے سے فائدہ ہی ہوا ہے. And then I said tell me more.
He said, اور بتائیے یا رسول اللہ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. سبحان اللہ کہ ابو ذر کبھی کسی سے مت گھبرائیں اللہ کی بات کرتے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is for the youth who are in LUMS, who are in BNU, who are in every institute جہاں پہ religion کو mock کیا جاتا ہے. I am not saying کہ یہ institutions religion کی mocking سکھاتے ہیں. I am not targeting the institution or the administration, but all I am saying is کہ there are lots of people out there who mock religion, you know, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, you know, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ ابو ذر گھبرانا نہیں ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے, دھڑلے سے اللہ کی بات تم نے کرنی ہے. That is my message to the practicing youth, to all the youth. فخر کریں, نماز پڑھنی دھڑلے سے پڑھنی ہے, دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے, ایڈوائس کرنی ہے. Be proud. کلاس ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھنی ہے. کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو آپ کو روکے گا انشاءاللہ. لبرل سے لبرل پروفیسر بھی نہیں آپ کو روک سکتا, سیکولر سے سیکولر بندہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا. موین علی کی اگزامپل ہے کرکٹر کی. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں امپائر کو کہتا ہوں I have to go offer 2 رکعہ یا 4 رکعہ. امپائر اجازت دیتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں, نہ کوئی ٹیم میٹس روکتے ہیں. بھائی جب آپ پراؤڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے, اللہ لوگوں کے دل میں آپ کا روب ڈال دیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے دین کی بات کرنا چھوڑیں گے, اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے اپولوجیٹک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہیوملیٹ کر دیں گے. نہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, نہ اللہ کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی. So what a beautiful this hadith this is in Shu'ab al-Iman, hadith number 4582. It is declared sahih by Imam al-Albani. So it is a sahih hadith. ریوائز کرتے ہیں. ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی. نمبر 1, بی کانشیس آف اللہ, بی مائنڈفل آف اللہ, اللہ تیرے سارے افیئرز کو بیوٹیفائی کر دے گا. نمبر 2, ریسائٹ دا قرآن, تمہارا ہیونز میں مینشن ہوگا اور تمہارے چہرے پہ لائٹ آ جائے گی, اور یو ول واک ود لائٹ اپون ارتھ. نمبر 3, یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس, سائلنس اڈاپٹ کرنا سیکھو. اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان اینڈ ہیلپ یو ان دا میٹر آف یور ریلیجن. تم ریلیجن کو سیکھو گے, سمجھو گے جب تم سائلنس سے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش. جب تم بہت زیادہ سوال کرو گے, ہر بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کرو گے, میں یوتھ کو میسج دے رہا ہوں, تو پھر کہاں تم ریلیجن سیکھو گے. ریلیجن انسان سیکھتا ہے پیشنس سے, سائلنس